اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم معلومات آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ لوگ کہ ظاہر مہنگائی کا بھی دور ہے، کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ اس کووڈ کے مسئلے نے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ روایات کی روح سے میں یہ بات آپ سے شیئر کروں گی کہ رزق میں کمی کے اسباب جو خود ہمارے اپنے بھی کچھ پیدا کردہ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے اسراف، یعنی ہم لوگ کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی لالچ میں یا اس میں آ کے ہم لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم وہ لے لیتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور وہ پیسہ جو کسی اور مد میں لگنا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، وہ چیز رکھی رہتی ہے۔ اس سے بھی رزق میں کمی آتی ہے، یعنی اسراف کرنے سے، کیونکہ اس سے نحوست اور بے برکتی آتی ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے سود خوری۔ سود کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ نگاہ رکھنا چاہیے کہ کہیں سے بھی ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں سود شامل نہ ہو، کیونکہ قرآن میں بھی سختی سے سود کے لیے منع ہے اور کھلی جنگ قرار دی ہے خدا سے۔ اس لیے سود سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور یہ بھی رزق میں کمی کا ایک سبب ہے۔ تیسرا، اپنی غربت کو ظاہر کرنا۔ اپنی غربت پہ صبر کرنا بہت اچھا ہے، لیکن ہر وقت یہ کہ ہم بہت غریب ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس سے فقر و فاقہ بڑھتا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ نماز عشاء کے وقت سونا۔ بہت زیادہ کوشش کی جائے کہ نماز مغربین اور عشاء ادا کر لیا جائے۔ عشاء کے وقت اگر آپ سو جائیں تو یہ بھی فقر و فاقہ کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز فجر کا قضا کرنا۔ سب سے زیادہ یہ ہم لوگوں کے یہاں کامن سی بات ہے کہ رات کو ہم جگتے رہیں گے، 2 بجے 3 بجے تک جگیں گے، لیکن جب فجر کا ٹائم آئے گا تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو ہم سو جاتے ہیں، اور پھر قضا نماز اگر ادا کرنے کا بھی ہے تو قضا پڑھ لیں گے۔ یہ اہم ترین نماز ہے اور اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی فقر و فاقہ کا باعث ہے۔ پھر خدا سے اپنے فقر کی شکایت کرنا ہے۔ خدا سے رزق آپ مانگیں، خدا سے ہر وقت دعائیں کریں، لیکن ہر وقت یہ کہ خدا تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے مجھے وہ نہیں دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، تو نے میرے ساتھ وہ کیا، یہ چیز فقر و فاقہ کو بڑھاتا ہے۔ پھر علم سے دوری، یعنی علم آپ دنیاوی علم کے لیے تو صبح اگر 5 بجے بھی بلایا جائے گا تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں بچوں کو، یعنی والدین رات رات بھر جگ کے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن وہیں پہ جب علم دینی بات آئے گی تو وہاں پہ وہ بہت خود بھی ریلیکس ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی ریلیکس کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اس وقت نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لینا، ابھی تم سو جاؤ۔ لیکن یہ چیز آپ کے یہاں فقر و فاقوں کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرص اور لالچ، یعنی یہ چیز طمع جو ہے نا وہ انسان کی کبھی پوری نہیں ہوئی۔ قناعت سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب ہم طمع میں اور لالچ میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر وہ چیز فقر و فاقہ کو ہمارے یہاں بڑھاتا ہے، کیونکہ ہم پھر دوسروں سے حسد بھی کرتے ہیں، حرص بھی کرتے ہیں، اور وہ چیز ہمارے یہاں فقر و فاقہ کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے جھوٹ بولنا۔ سب سے زیادہ بری عادت گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن اس کو گناہ نہ سمجھنا اور بہت زیادہ ایزی طریقے سے کہ ہر وقت جھوٹ بولنا۔ اس کے ساتھ ہے غذا کی بے احترامی۔ یہ اتنا زیادہ ہم لوگ کیا کامن مسئلہ ہے کہ بچوں کو تو بالکل نہیں سکھایا جاتا کہ بیٹا یہ آپ نے پلیٹ میں اتنے ہی لینا ہے، یا خود بڑوں کو بھی میں نے دیکھا، یا شادی بیاہ میں یا کوئی اور محافل میں آپ غذا اتنی لیں، اور گھر میں بھی، اور کم سے کم غذا کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جب ضائع ہوتی ہے نا تو وہ چیز گھر میں فقر و فاقہ کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تبریز، یعنی بلا ضرورت خرچ کرنا۔ ایک چیز ہمارے پاس ہے لیکن چونکہ فیشن میں اب یہ نہیں ہے، پھر ہم دوسری لے لیں گے، پھر وہ پڑی رہے گی، پھر تیسری لے لیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آؤٹ آف فیشن تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر ظاہر ہے وہ چیز فقر و فاقہ کو شرعی طور پہ وہ بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے زیارت امام حسین کا ترک کرنا۔ اگر ہمارے پاس ہے
لازمی طور پہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین کریں. اس سے 1 سال کی تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. اس کے ساتھ ہے نماز شب کو ترک کرنا. جتنا ممکن ہو نماز شب ضرور پڑھی جائے. اور اس کے ساتھ گھر والوں سے خراب رویہ، یا اگر ہم کسی کو قرض دے